بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ احسان کریں اوپر ان لوگوں کے اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو بہت کمزور کیے گئے تھے زمین مصر میں۔ تو یہ بھی ان نمنا میں اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ذوق اس کی وجہ بنتا ہے۔ ایک وجہ ذوق بھی ہے کہ اللہ مظلومین کی فریاد کو سنتا ہے، اور مظلوم کا ذوق یہ خود کھینچنے والا ہے اللہ کی نصرت کو۔ اور اللہ رب العزت جیسے حدیث معاذ میں ہے، آپ نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کی قبولیت میں دیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ان نمنا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم احسان کریں ان پر جو بہت زیادہ کمزور کر دیے گئے زمین میں، تو ان کا ذوق ہمارے انعام کی وجہ بنا، ان کی کمزوری اور مظلومیت۔ تو آیت میں عنوان ہے کہ اللہ تعالی مظلومین کی فریاد رسی اور نصرت اور امداد کرنا یہ اپنی رحمت کے ذمہ لیا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور کر دیں ہم ان کو أَئِمَّةً پیشوا، دینی اور دنیاوی۔ فرمایا بالکل کمزور ہو گئے تھے، لیکن ہمارا پروگرام بنا انعام کرنے کا، اور وہ نمنا احسان کیا ہے؟ دینی اور دنیاوی پیشوائی عطا کرنا۔ ائمۃ نجعلہم، ائمہ بنا دے ہم ان کو الوارثین، فرعونیوں کا وارث، جیسے اورثنا بنی اسرائیل۔ تو ان کے مال و متاع اسی میں پورا پروگرام آ گیا کہ فرعون کی ہلاکت کا، ظالموں کو نیست و نابود کرنے کا، اور مظلوموں کو ان کے مالوں کا، ان کی زمینوں اور ان نعمتوں کا وارث بنانا۔ اور یہی ہوا کہ تاریخ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ہزاروں سال کا زمانہ بنی اسرائیل کی امامت اور حکومت کا زمانہ ہے۔ یہ امام بھی رہے اور بادشاہ بھی رہے، اور ہزاروں سالوں کی تاریخ۔ تو تاریخ کا یہ کانٹا بدل رہا ہے کہ مظلومین کی مدد کی جا رہی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ آیت، یہ سورت مکی مظلومانہ دور میں نازل ہوئی، اور بتانا مقصد ہے کہ جیسے ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو مظلومیت سے نکال کر امامت کے درجے پہ فائز کیا، اور ہزاروں سال کی تاریخ میں وہ زمانہ تھا کہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، ایک وہ زمانہ کہ وہ دنیا کے امام اور بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح تمہیں بھی بادشاہی دوں گا اور تمہیں بھی غلبہ دوں گا، اور وہ غلبہ واقع ہو چکا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم حکومت دیں ان کو زمین میں، اور دکھائیں فرعون اور حامان۔ یہ حامان یہ فرعون کا بڑا وزیر تھا، حامان وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما کانوا یحذرون، ہم دکھائیں وہ جس سے وہ خطرہ کرتے تھے۔ ان کو خطرہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کرنا اور بچوں کو مارنا۔ مقصد تھا کہ یہ کہیں غالب نہ آ جائے دہشت گرد، ان کو ختم کر دو۔ تو اس لیے
بالکل آج اگر فرعونی ذہن دیکھنا ہے تو آج طاغوتی حکمرانوں کو دیکھو تو بالکل آپ کو نظر آئے گا کہ یہی فرعون کے اصل وارث ہیں، اور بالکل وہی دعوے اور وہی پالیسیاں ہمارے سامنے۔ تو یہ جس سے ڈر رہے تھے تو نیچے کیا لکھا ہے، تاکہ بنی اسرائیل غالب نہ ہو جائیں، کیونکہ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی اس کو کاٹ دو۔ نجومیوں شجومیوں کی کوئی خبر نہیں، یہ پرانا حاشیہ سا چل رہا ہے، یہ نجومیوں کی کوئی خبر شبر نہیں تھی۔ اصل میں نے سورہ بقرہ میں گفتگو کر دی تھی کہ مسئلہ یہ تھا کہ جیسے آج کفر مسلمانوں کو کیوں مار رہا ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتب میں بھی غلبہ اسلام فی آخر الزمان کی اخبار موجود ہیں۔ اب یہ اسی سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں مسلمان پھر غالب نہ آ جائیں، تو یہ شروع سے ہی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اسی طرح فرعون کے پاس بھی صحائف ابراہیمی کی خبریں پہنچی تھی، اور ویسے بھی حکمرانوں کو ہمیشہ دیندار طبقہ سے خطرہ رہا ہے، بے دینوں سے خطرہ نہیں رہا۔ تو پھر اور یہ ویسے بھی پالیسی رہی ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو دیندار طبقہ ہے اس کو کمزور کرنا۔ جیسے ہمارے ملک میں ہے، اتنے مدارس ہیں، سکول اور کالج پہ حکومتی گرانٹیں جاتی ہیں، ان کی تنخواہیں سب کچھ حکومت کرتی ہے، اور جو مدارس چند تو ٹاؤٹ ہیں جو حکمرانوں کے ٹاؤٹ اور خدام ہیں، ان کو تو وہ سہولیات ملتی ہیں، لیکن عام مدارس کا وجود بھی قابل برداشت نہیں۔ دن رات پالیسیاں بنتی ہیں کہ یہ مدارس ختم کیسے ہوں گے، بند کیسے ہوں گے۔ تو یہ مدارس بند کرنے کے چکر، تو یہی کیوں وجہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری راہ میں رکاوٹ اگر بنیں گے تو داڑھی پگڑی والے بنیں گے، اور یہ ملا ہمارے طاغوتی مقاصد کے خلاف یہ ہمارے خلاف رکاوٹ ہے۔ تو یہی بات فرعون کی بھی تھی۔ تو بہرحال نجومی شجومی کوئی چیز نہیں، اسرائیلی گپے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اب تفصیل قصہ، پہلے اجمال تھا، اب تفصیل ہے، اور جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو بیان کیا گیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے طرف ام موسیٰ کے، حضرت موسیٰ کی اماں کی طرف وحی کی، ام موسیٰ۔ ام موسیٰ کے نام میں 3-4 اقوال ہیں، لیکن ہمیں اس سے سروکار نہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن پاک نے صرف ام موسیٰ بیان کیا، البتہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران، تو والد کا نام معلوم ہے، والدہ کے نام میں 3 اقوال ہیں، لیکن اسرائیلی روایات ہیں۔ تو جہاں قرآن نے ام موسیٰ کہا، اوحینا کیا تھا بھائی؟ تو وہی الہام، منام، تمثل ملک، تینوں احتمال ہیں۔ فرشتہ غیر نبی کے پاس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ غیر نبی کے پاس بھی فرشتہ آ سکتا ہے، لیکن وہ وحی نہیں ہوتی یا وحی نبوت نہیں ہوتی۔ تو آنا ثابت ہے، جیسے مریم کے پاس فرشتہ آ گیا اور بات بھی کی، لیکن حضرت مریم نبیہ نہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 3 آدمی، ایک گنجا تھا اور ایک وہ برس کا مریض، اور یہ 3 ان کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا جن کو بکریاں شکریاں دے گیا تھا۔ اور یہ بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے
تو اسی طرح اور بھی اس پر واقعات ہیں. تو فرشتہ غیر نبی کی طرف آنا اس کا وقوع ثابت ہے، لیکن عادت نہیں ہے یہ خلق عادت نہیں، قانون بھی نہیں، عادت بھی نہیں. خلق عادت طور پہ، کرامت کے طور پہ فرشتے کا ہم کلام ہونا ثابت ہے. تو یہاں زیادہ قرینے قیاس یہی ہے کہ اوحینا سے مراد فرشتہ کا حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس آنا ہے، کیونکہ آگے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کرنا، یہ خواب پہ مبنی نہیں ہو سکتا. تو اس میں القاء الہام کا بھی قول ہے، اور تمثل ملک کے ذریعے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی ماں کے. بعض نے کہا کہ بعض عورتیں نبی ہیں جن میں ایک حضرت موسیٰ کی والدہ ہے. یہ بالکل نص صریح کے خلاف ہے. ما ارسلنا قبلک الا رجالا، جتنے نبی آئے سارے مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی. تو یہ نبوت ام موسیٰ کی خبر یہ جعلی اور مبنی بر کذب ہے. الا ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف ان یہ کہ اس کو دودھ پلاتی رہے. ایک فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پس جب خطرہ محسوس کرے اس پر تو ڈال دے کیے، پس ڈال دے اس کو سمندر میں. بلا تخافی بلا تحزنی، اور مت خوف کرنا غرق ہونے سے اور نہ غم کرنا اس کے فراق کا. انا، بے شک ہم ضرور لوٹائیں گے اس موسیٰ کو طرف تیرے. وجاعلوہ، اور کریں گے ہم موسیٰ کو من المرسلین، رسولوں سے. اس آیت کی فصاحت اور بلاغت پہ اہل بلاغت نے بڑا کلام کیا کہ دیکھیں جہاں مختصر سی عبارتیں اور اس میں 2 امر، 2 نئی اور 2 وعدے مذکور ہیں. 6 چیزیں اکٹھی ہو گئی. 6 نمبر. پہلا امر ہے عرض ای ہے، اس کو دودھ پلا. پھر الکی ہے، اس کو دریا میں ڈال. 2 امر. لا تخافی 1، بلا تحزنی 2 نہیں. اور انا رادوہ الیہ 1، جاعلوہ من المرسلین 2. تو یہاں اس مختصر سی عبارت میں 2 امر، 2 نئی اور 2 وعدے، یہ 6 چیزیں جمع کر دی. تو یہ فصاحت اور بلاغت تو پورا قرآن کا معیار ہے، سب سے اعلیٰ. لیکن جہاں کمال در کمال ہو گیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی یہ کہ دودھ پلاتی رہے اس کو. یعنی حضرت موسیٰ پیدا ہوئی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا بھائی ہارون یہ اس سال پیدا ہوا جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. اور حضرت موسیٰ کی ولادت اللہ کی شان یہ اس سال ہوئی جس سال بچے قتل ہوتے تھے. تو حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے القاء کر دیا، الہام کیا یا فرشتہ بھیج کے اطلاع کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے. اور جہاں تک پہنچنا بھی یہ کرامت تھی اور خرق عادت تھا، ورنہ فرعون کا جو عملہ تھا، دائیاں جیسے آج پاکستان میں وہ ٹیکے لگانے والی پھرتی ہیں ہر گھر میں، تو اسی طرح وہ عملہ بھی فرعون کا پورے علاقے میں پھرتا تھا اور تفتیش کرتے تھے کہ عورت کوئی حاملہ ہو پھر اس کی کیری کرتے اور بچوں کو ذبح کرتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسی حالت میں ماں کا حمل مخفی رہنا اور حضرت کی ولادت ہو جانا یہ سب حفاظت خدا بندی خارے کی عادت طور پہ تھی. اور پھر
فرمایا کہ اس کو دودھ پلا. کیوں؟ کہ عالم اسباب میں بچے کی ابتدائی خوراک یہ ماں کا دودھ ہی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ اس کو دودھ پلاتی رہے جب تک اخفاء ممکن ہو تو دودھ پلاتی رہے. اللہ کے ہاں طے تھا 6 مہینے تھے یا سال تھا، اتنے تک اللہ نے مخفی رکھا حضرت موسیٰ کو، اور وہ ماں کا دودھ پیتے رہے تاکہ یہ آگے کے مراحل آسان ہوں اور اس کو برداشت کر سکے. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ خوف کریں جاسوس کی اطلاع کا ان پر اس کے، پس اس کو ڈال دے سمندر میں. اب سمندر میں ڈالنا ایسے تو نہیں ہے فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ، یعنی طریقے کے ساتھ. تو طریقہ کیا ہے سمندر میں ڈالنے کا؟ پہلے ایسا بند صندوق تیار کرایا جاتا ہے جس کے اندر پانی داخل نہ ہو سکے اور وہ پانی میں ڈوبے بھی نہیں. یہ خاص قسم کا صندوق ہوتا ہے. آج بھی یہ کام لیا جاتا ہے ان صندوقوں سے. بلا تخافی بلا تحزنی، اور خوف بھی نہ کر غم بھی نہ کر، یعنی غرق ہونے سے ڈر نہیں، اور تحزنی اس کی جدائی کا غم نہ کر، کیونکہ 2 وعدے ہیں اللہ کے. ایک یہ کہ حضرت موسیٰ کو آپ کی طرف واپس کر دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کو رسول بنائے گا من المرسلین. یہ 2 وعدے.